سورہ زمر کی آیت نمبر 53 قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت، گناہ گاروں اور مایوسی میں گرے ہوئے لوگوں کے لیے ایک ڈھارس، ایسا درخشندہ جملہ جس کو سنتے ہی، جس کو پڑھتے ہی دل میں سکون کوٹ کوٹ کر بھر جاتا ہے۔ ایسی آیت جس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ انداز خطاب کو، انداز بیان کو سنتے ہی، پڑھتے ہی بندے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ تنہا نہیں ہے، اس کی پشت پناہی کرنے والی ایسی طاقتور ذات ہے جو ساری کائنات کی خالق ہے اور اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والی ذات ہے۔ ایسی آیت مقدسہ جس کو پڑھیں تو بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے بہت قریب ہے۔ جب اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل، اپنے دکھڑے اپنے مولا کے سامنے رکھ دیتا ہے اور درخواست کرتا ہے، مالک مجھ پر نگاہ رحمت کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، ما احب ان لی الدنیا بہذہ الآیہ۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اگر اس آیت کے بدلے میں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ساری کائنات دے دی جائے تو مجھے یہ سب پسند نہیں، یہ آیت مجھے زیادہ پسند ہے۔ آئیے اس آیت کو سنیے، اس کا ترجمہ سنیے، اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم کیجیے اور آج کی رات بالخصوص اس آیت کے سائے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے حبیب آپ فرما دیں، یا عبادی، اے میرے بندو۔ اس لفظ میں اتنی مٹھاس ہے، کائنات میں ایسا کوئی لفظ ہی نہیں جو یا عبادی کی ترجمانی کر سکے، اس کی مٹھاس کو بیان کر سکے۔ فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ تمہارے گناہ ہیں ہی کتنے، زمین کے ذروں، آسمان کے تاروں، اور تمہاری گنتی جس کو تم لا تعداد سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور یہ آیت سنتے ہی بندے کا نظریں اٹھتی ہیں اللہ کی اس رحمت کی طرف جو اس کے غضب پر غالب ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تو سب گناہ بخش دیتا ہے، انہو هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ آج کی رات توبہ کی رات، قبولیت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فتحت لہ ابواب الدعاء فتحت لہ ابواب الاجابہ۔ جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، یعنی اسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ یقین رکھے اس کی دعا کو قبول بھی کر لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق دیتا ہی اسے ہے جس کی دعا اس نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ سو آج کی رات دعاؤں میں گزاریے، اپنے لیے، ساری امت کے لیے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں دعا قبول ہو تو آپ سب کے لیے دعا کیجیے۔